اب بات کرتے ہیں آپ کے رقیب خاص انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے حوالے سے، جو حال ہی میں 295C کے مقدمے کے اندر گرفتار ہوئے، اور اسی کیس کے اندر آپ کو سرکاری گواہ بھی نامزد کیا گیا۔ مجھے یہ بتائیے گا کہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب پر جو 295C کا مقدمہ درج کیا گیا تھا، کیا ان کی اس اسٹیٹمنٹ میں جو انہوں نے لاسٹ میں دی، اس اسٹیٹمنٹ کے اندر کیا وہ واقعی میں گستاخ تھے؟ دیکھیں، بنیادی طور پر تو مرزا محمد علی جیلمی صاحب کا یہ ایسا معاملہ نہیں ہے کہ کوئی ایک ہی بات اس سے ایک لفظ نکلا تو اٹھ کے جناب اس کے خلاف FIR کرا دی گئی۔ یہ عادی مجرم ہے، اس کی 20 چیزیں ایسی ہیں کہ جناب یہ بے بانگے دول، جیسے کہتے ہیں نا، بے باک ہو کر انبیاء علیہ السلام کے خلاف یہ باتیں کر رہا ہے۔ اور مطلب دیکھیں، توحید بیان کرتے ہوئے یہ ایک جگہ پر کہتا ہے کہ توحید تو ہوتی ہے، جب توحید بیان ہوگی تو توہین تو ہوگی، توہین رسالت کیسے جی؟ وہ کہتا ہے کہ توحید کا تو مطلب یہ ہے کہ کوئی نبی کوئی ولی جناب اپنا پیشاب روکنے پر بھی قادر نہیں۔ کیا خدا کی قدرت بیان کرنے کا یہ طریقہ ہے کہ آپ نبیوں کے لیے اس طرح کا گھٹیا انداز اختیار کریں؟ میں اگر یہی لفظ کسی بھی ادنا کے بارے میں کہوں کہ جی وزیر اعظم کے سامنے، تو جناب یہ سیکٹری جناب اپنا پیشاب بھی نہیں روک سکتا۔ وہ کہے گا یار تو یہ کہہ دے میرا کوئی اختیار، میری پاور اس کے مقابلے میں نہیں ہے، لیکن تو یہ بتا کہ یہ پیشاب اور یہ کیا، یہ تیرا سٹائل ہے؟ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حلال اور حرام کرنے کی طاقت نہیں رکھتے؟ کیا اللہ کے رسول نے صحیح سند سے موجود ہے کہ اللہ نے جو نمازیں فرض کی ہوئی ہیں اللہ کے رسول نے معاف نہیں کی ہیں؟ کیا اللہ کے نبی نے بہت ساری چیزوں میں ترمیمیں نہیں کی ہیں؟ کئی چیزوں کو گھٹایا اور بڑھایا نہیں ہے؟ تو کیا یہ ان کی شان آپ اس انداز سے بیان کریں گے؟ وہ ہستیاں کہ جو للہ العزت ولرسولہ وللمؤمنین ولکن المنافقین لا یعلمون، قرآن کہتا ہے، جن کی عزتوں کا وہ معیار اور وہ عالم ہے کہ قد نری تقلب وجهک فی السماء فلنولینک قبلۃ ترضیٰ۔ تو یہ انداز ان کے لیے۔ اور پھر FIR میں چاہے جان بوجھ کر یا جناب جیسے بھی، یعنی جس کو مسٹیکن آپ کہہ لیں کہ الفاظ، یعنی پورے ذکر، پورا FIR کا جو نا لب لباب اس کے پورا مالا راؤنڈ اباؤٹ اس کو ذکر نہیں کیا گیا۔ بات یہ ہے کہ ایک ہوتا ہے کہ کوئی نقل کفر، آپ کسی کا کوئی کفریہ جملہ آپ ذکر کرتے ہیں تو اس کا رد کرنے کے لیے کرتے ہیں، یہ درست ہے، یہ اسی کے لیے کہا گیا کہ نقل کفر کفر نہ باشد۔ ایک کہ آپ تعلیم کے لیے کرتے ہیں، یعنی آپ ایک بندے کو سمجھاتے ہیں کہ یار یہ بات ان فلاں لوگوں نے کی ہے تو یہ ہے غلط ہے، لیکن ایسے، یعنی اس کو آپ سمجھاتے ہیں۔ قرآن نے بھی نقل کفر کی ہے، قالت الیہود عزیر ابن اللہ، یہودی کہتے ہیں کہ عزیر اللہ کا بیٹا ہے، بیان کیا ہے نا، لیکن واقعی یہودی کہتے تھے نا عزیر ابن اللہ، تو اس لیے قرآن نے کہا اور آگے ان کا رد کیا، ذالک قولہم بافواہہم، یہ تو ان کی منہ کی باتیں، اللہ ان کو قتل کرے، اللہ ان کو مارے، یہ کدھر بھٹکتے پھرتے ہیں۔ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں عیسائیوں کا ایسا میں عرض کروں، مرزا صاحب کا وہ جو گفتگو ہے اس کو پوری سنی جائے۔ یہ جناب ارشاد بھٹی صاحب سے جیسے اینکر، شاہ زیب خانزادہ صاحب جیسے، چونکہ ان کا اصل پیچھے معاملات اور ہیں، پیچھے ان کے حوالے سے چیزیں اور آتی ہیں، تو یہ لوگ جناب آ کر یہ ہو جی کیسے ہو سکتا ہے نقل، بھائی تم مفتی ہو، تم علامہ ہو، کہ تم کہتے ہو جی کیسے ہو سکتا ہے، آپ اپنی باتیں لے کر آئے ہو، پوری گفتگو سنو۔ میں نے کئی اینکروں کو پوچھا کہ کیا تم نے پوری گفتگو سنی ہے؟ نہیں۔ وہ یار جب تم نے پوری گفتگو ہی نہیں سنی تو تم کسی بندے کا کیسے دفاع کر سکتے ہو؟ ہوا یہ کہ ان سے ایک میاں جو لاہور والا اینکر ہے، میاں صاحب ارشد کے راشد کیا نام ہے، تو وہ اس سے کہتا ہے کہ یار کیا بات ہے کہ میں باہر سے آیا ہوں تو لوگ آپ کو کہہ رہے ہیں کہ یار بڑے غلط بات کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ کہا جی وہ آپ کو کہتے ہیں کہ آپ 2 نمبر ہیں۔ آگے سے کہتے ہیں بالکل ان کو کہنا چاہیے، 3 ارب عیسائی ہمارے نبی کو بھی یہی کہتے ہیں۔ استغفر اللہ العظیم۔ بندہ آپ کو کہہ رہا ہے کہ آپ غلط ہو، آپ اس کے مقابلے میں 3 ارب عیسائیوں کی طرف وہ بات کر رہے ہیں کہ جو وہ نہیں کہتے ہیں۔ پہلی بات یہ ہے، میں آپ سے کہتا ہوں کہ طاہر تم کیا غلط بات کر رہے ہو، پورا شہر تمہیں گالیاں دے رہا ہے۔ آپ کہیں گے مفتی صاحب خدا کے لیے میرے 1-2 لوگوں سے جھگڑے چل رہے ہیں، وہ تو مجھے گالیاں انہوں نے دی ہوگی، پورا شہر مجھے کیسے گالیاں دے؟ وہ تو نہیں دے رہے، لیکن جو آپ کہہ رہے ہیں جنہوں نے نہیں دی ہیں تو یہ آپ دے رہے ہیں۔ تو صاحب ہم پوچھنا چاہتے ہیں کہ سب سے پہلی بات یہ میں پوری دنیا کے مسلمانوں اور تمام یہ اینکروں شینکروں ساروں سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو افریقہ کے اندر موجود عیسائی ہیں، جو یورپ کے اندر موجود عیسائی ہیں، وہ ہمارے نبی کو جانتے ہی نہیں ہیں۔ کروڑوں عیسائی وہ ہیں کہ جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا ادراک ہی نہیں، وہ جانتے ہی نہیں، اور اس بات کو امریکہ میں رہنے والے، یورپ میں رہنے والے، افریقہ میں رہنے والے تمام مسلمان میری اس بات کی تائید کریں گے۔ تو جب وہ جانتے ہی نہیں ہیں تو وہ معاذ اللہ حضور کے بارے میں انہوں نے کہاں یہ الفاظ بولے؟ ٹھیک ہے، تو یہ انہوں نے جب نہیں بولے ہیں تو پھر یہ کون بول رہا ہے؟ بتائیں نا پھر، جب انہوں نے نہیں بولے ہیں، میں کہتا ہوں باہر تمہیں 50 بندہ گالیاں دے رہا ہے اور گالی بھی کوٹ کر رہا ہوں، جب پوچھا جاتا ہے کون تو نام 50 کے بجائے 1 کا دیتا ہوں،
تو آپ کہیں گے یار یہ اس کا مطلب ہے ان 50 میں سے ایک نے دیے تو 49 کی طرف سے تو نے دیے. ٹھیک ہے, تو یہ کوئی ان کا رد کرنے کے لیے مرزا صاحب یہ کوٹنگ نہیں کر رہے تھے کہ نقل کفر کفر نہ باشد. یہ کیوں نہیں سمجھی جاتی ہے اس بات. پھر اسی طرح آگے اس نے یہ کہا جی کہ وہ معاذ اللہ لفظ دجال اس نے استعمال کیا. پھر یہی نہیں ہے, اس شخص کی آئے روز کی گفتگو جس میں گھٹیا انداز سے جناب یہ انبیاء علیہ السلام, صحابہ کرام, اولیاء کرام کے حوالے سے یہ باتیں کرتا ہے. تو اب لوگ کہتے ہیں جی او جی آپ نے اس کے خلاف FIR کروا دی. بھائی بات یہ ہے کہ ہم ارباب اقتدار سے کتنے عرصے سے کہہ رہے ہیں کہ بھائی اس کی زبان کو لگام دو. کیا یہ نیا ہے پوری دنیا میں کہ جو جناب والا آغاز کرتا ہے بکواس سے شروع کرتا ہے, بکواس پہ جا کر ختم کرتا ہے. ٹھیک ہے, اور کئی لوگ کہتے ہیں جی وہ بندہ تو کہتے ہیں میرے نبی صاحب ہے ہی کوئی نہیں, تو جناب جو بندہ یہ کہے کہ درود پہ شروع کرے اور یہ کرتے, تو میں درود پڑھ کے آگے چاہ کے معاذ اللہ کو کفریہ کلمہ کہہ دوں تو میرا کفریہ کلمہ معاف کر دیا جائے گا. تو اس لیے مرزا جیلمی سے ہمارا ذاتی کوئی جھگڑا نہیں ہے. جو بندہ اکابری نے آج سارے پورے پاکستان کے لوگوں کو تکلیف شروع ہو گئی, سارے اینکر شنکر بول پڑے کہ جناب دیکھیں جی 295 اس کے اوپر لگا دیے توہین رسالت. میں ان تمام اینکروں سے, اس بھٹی صاحب سے لے کر اوپر تک, ان تمام لوگوں کو میں نے اس چیزیں دکھائیں کہ یہ دیکھو یہ خواجہ غریب النواز کو گستاخ رسول کہہ رہا ہے, یہ داتا علی اجمیری کو گستاخ رسول کہہ رہا ہے. تمام اہل سنت و جماعت پورے پاکستان کے جناب ان کی طرف کتابوں کی لایانی نسبتیں کر کر گستاخ رسول اور معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ان کے لیے یہ کیا کیا کہتا رہا ہے. اس پہ کسی کو نہیں ترس آیا کہ یار پوری امت کو ایک بندہ کافر کہہ رہا ہے اور ہم اس کا راستہ روکیں. اور آج اس کے کرتوتوں کی وجہ سے اس پہ FIR کاٹ دی گئی تو چیخیں شروع ہو گئی. پتہ چلا گال وچ اور ہے, اصل معاملہ کچھ اور ہے, اور وہ بلی تھیلے سے باہر آ گئی ہے کہ اس کی ان چیزوں کی آڑ میں وہ جو پاکستان میں ایک ماحول بنایا جا رہا ہے انٹرنیشنلی کہ تحفظ ناموس رسالت, عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے قوانین میں ترمیم کرنا, جیسے آغاز میں نے چیزیں بیان, تو وہ یہ مورے کے طور پر یہ لوگ استعمال ہوں گے. اور آپ نے دیکھ لیا کہ جناب بات اس کی ہو رہی ہے ان چیزوں کی, اور آ کر وہ شروع ہو گیا جی کہ اندر جناب بے گناہ لوگ پڑے ہوئے ہیں فلاں 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 ایک چیزوں کو اس طرح سے کر رہا ہے. اور جناب شاہ زیب خانزادہ صاحب ہوں یا باقی ہوں وہ شروع ہو گئے کہ جی یو جی فلاں ہو گیا اس کو جی ہم یہ کر رہے ہیں. تو بات یہ ہے کہ ادھر بھی میں کہوں گا کہ ارشاد بھٹی صاحب نے دوسرے لوگوں سے پوچھا اس حوالے سے معاملہ, انہوں نے آن لائن لیے کہ بھائی اس حوالے سے آپ کا موقف کیا ہے. ٹھیک ہے, تو ایک آدمی جو خود جو لبرل ہے, جس کو دین کا پتہ نہیں ہے, تو وہ توہین رسالت کے معاملے میں یوں آ کر جناب اپنی زبانیں چلائیں گے. ٹھیک ہے, اور ہم جیو سے بھی کہیں گے, جیو کے مالکان میں شکیل جو صاحب ہیں ان سے کہوں گا, جو باقی جو ہیں جناب ان سے بھی کہیں گے کہ چینل کا یہ مطلب ہے کہ ایک آدمی 295C سے ضمانت پہ آیا ہوا ہے اور آپ یک طرف اس کو بلا کر جناب آپ قانون تحفظ ناموس رسالت کے حوالے سے لوگوں کی ذہن سازی کریں. غلط بٹھائیں نا اس کے ساتھ, ہمیں بٹھائیں. شاہ زیب خانزادہ کو میں کہتا ہوں بٹھاؤ مرزا کو میرے سامنے. ٹھیک ہے مفتی صاحب, آپ نے 295C کا ذکر کیا, اس کے پہلے آپ نے انجینئر صاحب پر کافی سارے الزامات وارد کیے ہیں. میں کوشش کروں گا کہ اگر وقت ہوا ہم آگے چل کے ان کو ذکر کریں, لیکن 295C کا جو ملزم ہوتا ہے وہ ضمانت پہ کیسے باہر آ سکتا ہے سر؟ کیا مطلب ہے؟ اس سے قبل تو کہا جاتا ہے 295C کا ملزم اگر غلط ہو تو اس کی تو ضمانت ہوتی ہی نہیں ہے. دیکھیں پہلی بات یہ یہی ایک غلط بیانی ہے. یہ مرزا جیلمی یا تو جان بوجھ کر لوگوں کو جناب وہ ایک ورغلا رہے اور ذہن سازی کر رہے ہیں, یا اس کے علم میں نہیں ہے. اور بھائی اس پنڈی کے ایسے میں آپ کو دسیوں مقدمے بتا سکتا ہوں کہ جس میں ہائی کورٹ نے میں کہا مہینے 1.5 مہینے کے بعد چکوال کا مقدمہ ہے, تلاگنگ کے مقدمے بے شمار, یہاں وہ برائٹ پبلیکیشن والا جو معاملہ ہوا تھا اس پہ ضمانت دی ہے ہائی کورٹ نے. اور اس میں میں خود جناب میں نے فتویٰ دیا کہ وہ ایک ہو گیا, ایک بندہ تھا اس نے برائٹ پبلیکیشن جو یہاں ہے کہ وہ کارٹون بنا کر اس کے اوپر محمد لکھ دیا اس نے, تو 295C اس پہ لگ گیا کہ بھائی اس نے حضور کا کارٹون بنایا, معاذ اللہ خکا بنایا. تو جب تفتیش ہوئی تو اس نے تفتیش میں کہا جی میں ڈیزائنر تھا, میں ڈیزائن کر رہا تھا, میری میڈم ہے اس کا بچہ نام اس کا محمد ہے, وہ مجھے آگے تنگ کر رہا تھا, تو میں نے اس کو ڈیڈیکیٹ کرنے کے لیے میں نے جناب اس کا اوپر اس کا نام لکھ دیا. تو وہ رونے لگ گیا, جی میں توبہ استغفر اللہ, میں تو سوچ بھی نہیں سکتا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے خلاف ایسے کروں گا. اب اس کے بعد نادرا کا ریکارڈ چیک کیا گیا کہ کیا واقعی اس بچے کا نام محمد ہی ہے, وہ چیز سامنے آئی کہ بالکل اس کا نام محمد ہے. پھر وہاں جو نا تفتیش وغیرہ ہوئی, وہاں جو مقامی کہ یہ بچہ یہاں آتا تھا نہیں آتا تھا, وہ میڈم سے پوچھا گیا تمام. تو جب چیزیں ہوئیں تو ہم ہی علماء تھے, میں نے فتویٰ دیا, ہم لوگوں نے فتویٰ دیا کہ بھائی یہ نہیں ہے, یہ اس کے اوپر یہ چیز جو ہے ٹھیک ہے, کٹوانے والے کو ہم غلط نہیں کہتے, اس نے تو سامنے چیز دیکھی, لیکن حقیقت جب سامنے آئی تو ایک انسانی جان کی بھی بڑی قیمت ہوتی ہے. تو اس کو ضمانت مل گئی, ہائی کورٹ نے ضمانت دی ہے. یہ ایسے لائیانیاں پھونک رہے کہ جناب والا ہائی کورٹ ضمانت میں پاکستان میں ہسٹری میں پہلا بندہ ہوں جس کو جناب 295C کی ضمانت. تو یہ جھوٹ بول رہا ہے,
20 مقدمے ہیں یہاں. اچھا مفتی صاحب آپ نے کرسچنس کے حوالے سے بات کی کہ کرسچن ایسا کوئی عقیدہ ہی نہیں ہے جو انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے بیان کیا, تو سر کرسچن میدان میں آ جائے نا, وہ آ کے ان کے اس بیان کی تردید کر دیں کہ ایسا تو کوئی بیان ہے ہی نہیں. دیکھیں طاہر, بات یہ ہے کہ مرزا صاحب کے یہ جو نا اس بندے کی عجیب و غریب جناب یہ وہ شور ڈال کے تو اپنی بات کو جناب وہ کر کے لوگوں کے اندر جناب یہ ذہن میں ڈالنا چاہتا ہے کہ جی میری بات کے اندر بڑی پاور ہے. اس دن وہ کہہ رہا تھا کہ پاکستان کو کوئی بشپ کوئی جناب وہ کہہ ہی نہیں سکتا. یہ میرے پاس آ گئی یہ میں آپ کو دے دوں گا, آپ اس پہ لگانا ہے, نیشنل پیس کمیٹی فار انٹر فیتھ ہارمنی, یہ ان کا فیصلہ آ گیا ہے. اور ان کے چیئرمین بشپ کونسل لاہور, یہ ان کے ندیم مسیح صاحب ہیں. میں چاہتا ہوں کہ یہ میں پڑھ کے آپ تمام حضرات کو سنا دوں. اس میں کہتے ہیں جی کہ پاکستان میں سوشل میڈیا پر آج کل مذہبی فتنہ انگیزی عروج پر ہے. بعض لوگ سوشل میڈیا پر بیانات اور تقاریر کی وجہ سے مذہبی جھگڑا و فساد کا سبب بن رہے ہیں. وہ اپنے خود ساختہ خیالات دوسروں کے مذاہب کی طرف منسوب کرتے ہیں, جس سے مذہبی انتشار پیدا ہوتا ہے اور ایک دوسرے سے نفرتیں جنم لے رہی ہیں. سوشل میڈیا کا ایک مقرر مرزا جیلمی, جو کہ آج کل مختلف مسالک اور مذاہب پر بیہودہ الزامات کی صورت میں فتنے کا باعث بنا ہوا ہے, جیسا کہ اس نے ہم مسیحیوں کے متعلق بھی جس جھوٹ بہتان اور انتہائی غلیظ الزام کو ہم مسیحیوں سے منسوب کیا ہے کہ معاذ اللہ رسول اللہ پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق مسیح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ان کو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ دجال کہتے ہیں. ہم مسیحی کمیونٹی بائبل اور انجیل مقدس کی آیات کی روشنی میں دوسروں کے مذہب اور مقدس شخصیات کی توہین خلاف تعلیمات مسیح ابن مریم کا عقیدہ رکھتے ہیں. ہم قرآن مجید اور محمد رسول اللہ اور شریعت اسلامیہ کی تکریم اور تعظیم اپنی مذہبی تعلیمات کا حصہ سمجھتے ہیں. ہم مسیحی مرزا جیلمی کے اس بیان کی جو مسیحیوں کی طرف توہین رسالت کہ یعنی یہ جو توہین رسالت کی بات منسوب کیا گیا, اس کی شدید مذمت کرتے ہیں. اگر کسی نام نہاد مسیح نے توہین رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر مبنی کوئی گستاخانہ جملہ اپنی کتاب میں یعنی لفظ دجال لکھ دیا ہے تو یہ اس شخص کا ذاتی فعل ہو سکتا ہے. مسیح کمیونٹی اور تعلیمات مسیح ابن مریم کے سے کوئی تعلق نہیں. 22 کروڑ مسلمانوں میں ہم سے منسوب مرزا جیلمی کے بیان سے جو اضطراب اور شدید ذہنی اذیت پائی جا رہی ہے, ہم اپنے مسلمان بھائیوں کے مذہبی مقدسات کے احترام میں ان کے ساتھ کھڑے ہیں. اور یہ ان کے ساتھ باقی جو بشپ اور باقی جو ان کی کونسل ہے ان کے بھی سگنیچر یہاں پر موجود ہیں. ٹھیک ہے جی, یہ لو جی مرزا صاحب ہے, پھڑو آگے جی. بھائی جان کس قدر جسارت اور جرأت ہے کہ ایک آدمی یعنی مسیح کہہ رہے ہیں کہ ہم حضور کو یہ گالی معاذ اللہ نہیں دیتے, اور یہ کیسا کلمہ پڑھنے والا بدبخت آدمی ہے کہ یہ کہتے ہیں نہیں یہ ہمارے نبی کو یہ کہتے ہیں, جبکہ انہوں نے نہیں کہا ہے. اگر کہا ہو اور وہ جھوٹا دفاع کر رہے ہو تو ایک الگ بات ہے. اگر کسی ایک بدگماش آدمی نے یا 10 نے بھی کہہ دیا ہے تو آپ نے تو دعویٰ حضرت 3 ارب کا کیا ہوا ہے کہ 3 ارب. اور اس کے بعد جو سب سے بڑی اس بندے کی بیہودگی ہے, اس نے کہا ہے کہ میرا قرآن میری شریعت مجھے گستاخ رسول عیسائی عورت کے ساتھ شادی کی اجازت دیتی ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. گستاخ رسول واجب القتل ہے. اہل کتاب ہونا اور ہے, گستاخ رسول ہونا اور ہے. ٹھیک ہے, یہ جو اس نے ابھی اس کے چمچے چلے یہ پورے دنیا میں کہہ رہے ہیں جی کہ ایک آدمی نبی علیہ السلام کی نبوت کو نہیں مانتا تو اس سے بڑی گستاخی کیا ہوتی ہے. بھائی وہ حضور کو جانتا ہی نہیں ہے. جب جانتا نہیں ہے تو پھر وہ مانتا نہیں ہے. اس کی وجہ سے لکم دینکم ولی دین کیا پھر آپ کہیں گے. ٹھیک ہے, اور پھر آپ کہاں لے کے جائیں گے اس آیت کو کہ لا اکراہ فی الدین, کہ بھائی وہ تو جانتا ہی نہیں حضور کو, اس لیے وہ حضور کو نبی نہیں مانتا ہے. تو آپ اس بندے کو جو عدم علم کی بنا پر حضور کے کمال ان کو ایز اے نبی وہ جانتا ہی نہیں ہے, تو آپ اس کو گستاخ رسول کہہ کر آپ پوری پاکستان کی عیسائی کمیونٹی کی زندگیوں کو دو پر لگا رہے ہیں. کیونکہ قرآن و سنت کا اور ہمارے آئین کا فیصلہ یہ ہے کہ گستاخ رسول کی سزا کیا ہے, موت ہے. یعنی آپ یہ ٹیچنگ یہ تعلیمات دے رہے ہیں کہ نوجوانوں کو کہ بھائی عیسائی پاکستان کے ہمارے نبی کو معاذ اللہ یہ گالی دیتے ہیں. یعنی آپ ان پورے کمیونٹی کی آپ زندگیوں اور ان کی جانوں سے کہہ رہے ہیں کدھر ہمارے ادارے سوئے ہوئے کہ ایک آدمی پورے ملک کے اندر ایک فتنہ اور فساد کا باعث بن رہا ہے, فساد فی الارض کا جو نا وہ باعث بن رہی ہے اس کی سٹیٹمنٹس. تو اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ عیسائی جب رسول اللہ کو مانتے ہی نہیں ہیں, جانتے ہی نہیں ہیں, اس لیے وہ مانتے نہیں ہیں. یہ کوئی اور مذاہب والے مجھے یہ بتائیں, اللہ کے نبی نے گستاخوں کو اپنے سامنے قتل کروایا, اسی نبی نے غیر مسلموں کو جزیہ لے کر اپنے ملک کے اندر ان کے حقوق دیے, اور ذمیوں کے لیے یہاں تک فرمایا کہ جو بندہ ان سے زیادتی کرے گا قیامت والے دن اس کی طرف سے میں اس کا گریبان پکڑوں گا. پھر یہاں تک فرمایا جس نے کسی عیسائی کے اوپر ظلم کیا, کسی یعنی ذمی کے اوپر, فرمایا وہ ہم میں سے ہے ہی نہیں ہے. تو بھائی اگر حضور کو نبی نہ ماننے والا وہ گستاخ رسول ہے تو گستاخ رسول کو اللہ کے رسول دفاع کروا رہے ہیں, اور دوسری طرف وہ اللہ کے رسول ابن خطل جیسوں کو کہتے ہیں کہ وہ کعبے کے اندر ہیں تو ان کو وہیں پہ جنا سارون کا تن سے جدا کر دو. تو گستاخ ہونا اور چیز ہے
اور غیر مسلم ہونا اور چیز ہے. قرآن مجید قرآن رشید میں سورۃ النساء کے اندر ایک چیز ہے, میں اس کو کوٹ ضروری کر دیتا ہوں. یہود ہیں, یہودیوں نے پہلے حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لایا, پھر بچڑے کو پوجا, کفر کیا, پھر توبہ کی, ایمان لے کے آئے, پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ذات کا انکار کیا, کفر کیا, پھر ہمارے نبی کی باری آئی تو کفر کر دیا, یعنی پھر ان کو بھی نہیں مانا. قرآن کیا کہتے ہیں, الذین آمنوا ثم کفروا ثم آمنوا ثم کفروا ثم ازدادوا کفرا. تو ہمارے نبی کی نبوت کے انکار کو اللہ نے ان کے کفر کا ازدیاد قرار دیا ہے, کفر پر کفر, ان کو گستاخ رسول نہیں قرار دیا ہے. تو لہٰذا گستاخ رسول قرار دینا اپنے یعنی اپنے آپ کو بچانے کے لیے ایک نئی بحث اس کے شاگرد اس کے اسٹوڈنٹ شروع کیے بیٹھے ہیں کہ جناب اس سے بڑی گستاخی کیا ہوگی کہ جو بندے, اور پھر یہ کہتے ہیں اچھا اگر یہ گستاخی نہیں ہے تو جو مسلمان نبی علیہ السلام کی نبوت کا انکار کرتا ہے تو مرتاد ہو کے اس کو کیوں واجب القتل قرار دیتے ہو؟ ارے بھائی مسلمان کا معاملہ اور ہے. مسلمان نے پہلے حضور کو مانا, تو مانا ہے وہیں کہ پہلے جانا پھر مانا. جب وہ رسول خدا ان کی عظمتوں کو مان لیا, اب وہ ان کی تکذیب کر رہا ہے, اب یہ ان کی بے ادبی کر رہا ہے کہ تو جانتا ہے کہ یہ خدا کے سچے رسول ہیں, تو انہیں مان لیا کہ یہ خدا کے سچے رسول ہیں, اب ماننے کے بعد یہ جو تو کچھ کر رہا ہے نا, تو یہ اب تیری سزا بنے گی. تو اس لیے یہ مکس اپ کر رہے ہیں یہ لوگ, اور یہ میں کہہ رہا ہوں کہ پورے پاکستان کے اندر جو اقلیتیں ہیں, جو کمیونٹیز ہیں, یہ یہودی اور عیسائی, یہ ان لوگ بالخصوص جو ہماری عیسائی کمیونٹی ہے, ان کی زندگیوں کے ساتھ یہ بندہ کھیل رہا ہے. ٹھیک ہے مفتی صاحب, آپ نے بھی کچھ دیر قبل اعلیٰ حضرت کی ایک عبارت پیش کی. اگر اسی عبارت کو ہم اپنے ذہن میں رکھتے ہیں, اپنے سامنے رکھتے ہیں, انجینئر محمد علی مرزا صاحب گستاخی رسول ہیں, تو جن مفتیان کرام نے انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے حق میں فتویٰ دیا, کیا وہ بھی گستاخی رسول ہیں؟ دیکھیں, بنیادی طور پر مرزا صاحب کے حق میں کسی نے نہیں فیصلہ کیا, یعنی انہوں نے یہ نہیں کہا ہے, ان سے جو جتنا سوال ہوئے انہوں نے اتنا جواب دیا ہے. ان سے یہ سوال ہوا ہے جی کہ کیا نقل کفر ہے, انہوں نے کہا جی نقل کفر نہیں, ڈیٹیل نہیں بیان کی. ٹھیک ہے, یا تو ان کا ڈیٹیل کے اندر آئے نہ فتویٰ ان کی تمام چیزوں کے احاطہ کرے جو اس نے بکواسات کی ہیں انبیاء علیہ السلام کے بارے میں, صحابہ کرام کے بارے میں, اس کی وجہ سے اس کی جو چیزیں اس نے بیان کی ہیں, گالیاں دی ہیں امام اعظم ابو حنیفہ کو جناب کتا کہا ہے, باقی بزرگوں کو جناب استغفر اللہ معاذ اللہ, کتے بلے سے نیچے اس بندے نے کیا نہیں ہے. تو یہ ساری چیزیں ان کے سامنے رکھیں نا, پھر ان سے پوچھیں. اور پھر اسلامی نظراتی کونسل کو آپ دیکھ لیں, قرآن بورڈ کو آپ دیکھ لیں, پھر پاکستان کے جید بڑے بڑے مفتی جن میں سینکڑوں کی تعداد میں پورے پاکستان کے مختلف مسالک کے مفتی ہیں, ان سب نے اس کے خلاف فتویٰ دیے. سارے مطلب ان کا دماغ نہیں ہے. مرزا صاحب کے بقول اگر اسلامی نظریاتی کونسل کی بات کی جائے تو اسلامی نظریاتی کونسل میں آپ کی طرف سے کی گئی سبقت لسانیاں بھی اگر پیش کی جائیں تو بڑا سخت فیصلہ آئے گا. جی تو پیش کریں نا. اور بھائی ایک طرح سے کہہ رہے ہیں سبقت لسانی, تو سبقت لسانی ہوتی کیا ہے؟ قرآن مجید قرآن رشید میں چیزیں موجود ہیں اور باقی چیزیں بھی موجود ہیں. اور یہاں میں چیز کی وضاحت کر دوں, ایک آدمی یہ اسی طرح جیسے ایک حافظ قرآن, مجھے ایسے ایک سوال کا جواب دیں, ایک آدمی جو غلط قرآن پڑھے تو قرآن کو لفظوں کو بدلنا یہ کیا ہے؟ گناہ. بھائی قرآن کے لفظ آپ بدل رہے ہیں تو کہاں جائے گا یہ فتویٰ؟ لیکن یہ جو حافظ پڑھتے ہوئے کہاں سے کہاں نکل جاتے ہیں, اگر وہ جب ختم کریں ان کی کوئی ریکارڈنگ کر لے ان کی جو تلاوت وہ کر رہے ہیں, تو بعد میں کہے جی یہ دیکھیں یہ تو لفظ اس نے کہاں سے کیا پڑھا, اللہ قرآن کے اندر تعریف, اس کے خلاف پرچہ کر دو. ہوتا ہے, اس کو کیا کہیں گے کہ ان سے غلطی ہو گئی, انہوں نے جان بوجھ کر ایسا نہیں کیا. ہاں اس کو جب بتایا جائے بھائی یہ تو نے غلطی کی ہو کہ نہیں میں نے ٹھیک پڑھا ایسے ہی ہے, تو پھر تو اس کے لیے ہوگا, لیکن کوئی بندہ ایسا نہیں کہتا ہے. تو اسی طرح جو سبقت لسانی ہے کہ آپ کسی انسان کو مسلمان کو متوجہ کرتے ہیں, پاکستان کے اندر ایسے بیسیوں علماء, کسی مسئلہ کا کوئی بڑا عالم مجھے دکھائیں, میں اس کی آپ کو ویڈیو نکال کے دکھاؤں گا کہ جس سے غلطی ہوئی ہے سبقت لسانی ہوئی ہے. جو بولنے والے ہوتی ہیں اس سے الفاظ وہ بولنا ہو, کچھ چاہ رہا تھا منہ سے کچھ نکل گیا, اس کو بعد میں متوجہ کیا, اس نے کہا تو یہ دیکھیں مفتی طارق مسعود صاحب کو دیکھ لیں, وہ جو ہے نا کیا ان کے جو فوت ہو گئے ہیں جو ہے نا جنید جمشید کو دیکھ لیں, خود ہمارے مسلک کے بڑے بڑے علماء کو دیکھ لیں. بھائی ان سے گفتگو میں ہوا, جیسے ان کو متوجہ کیا انہوں نے کہا جی ہم اللہ سے معافی مانگتے ہیں. تو اگر تو مرزا صاحب کی سبقت لسانی ہوتی, یعنی ان سے غلطی سے کوئی چیز نکل گئی ہوتی, اور ہم نے اتنی دفعہ ہم نے اس بندے کو متوجہ کیا ہے, تو اس کو چاہیے تھا نا کہ وہ اپنی بات کہتا ہو جی مجھ سے غلطی سے نکل گئی. یعنی آپ امام اعظم ابو حنیفہ کو کتا بھونکنے والا کہہ رہے ہو. کتنی دفعہ میں نے اور پاکستان بھر کے لوگوں نے اس کو کہا کہ تو نے یہ بکواس کی ہے اتنے بڑے امام الائمہ کے خلاف, ٹھیک ہے, تو اس نے آگے سے کیا کہا جی یہ نبی کے والدین کے لیے یہ کہہ رہے ہیں. جس کتاب کے حوالے سے امام صاحب پر الزام لگایا, خود مرزا صاحب کی اپنی ویڈیو میرے پاس موجود ہے کہ اس کتاب کے حوالے سے وہ کہتا ہے ان کی طرف غلط منسوب ہے, ان کے سے جو ہے نا کئی 100 سال بعد یہ کتاب لکھی گئی ہے. الفقہ الاکبر کتاب سے, جو حنفیوں کے نزدیک بنیادی کتاب ہے, بڑی چھوٹی سی کتاب ہے عقائد کے اوپر, امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی طرف وہ منسوب کرتے ہیں. ظاہر ہے وہ اس کو مانتے ہیں کتاب کے ان کی ہے. ہمارے نزدیک تو وہ کتاب امام حنیفہ کی وفات کے تقریباً 250 سال بعد لکھی گئی ہے, اس کی سند کوئی نہیں ہے. یعنی خود تسلیم کرتے ہو
کہ وہ کتاب فقہ اکبر امام صاحب کی نہیں ہے، تو اس کتاب کے ایک اور اس کتاب کے نسخوں میں بھی اختلاف ہے، کئیوں میں وہ لفظ ہے، کئیوں میں وہ لفظ نہیں ہے، تو اس کی وجہ سے آپ معاذ اللہ ان کو بھونکنے والا قرار دے رہے ہو. تو دوسری طرف کیا یہ جو عدم ایمان والدین رسول کے خلاف اس حوالے سے کیا بخاری مسلم ترمذی ابن ماجہ میں روایتیں نہیں ہیں؟ کیا یہی زبان آپ وہاں بھی استعمال کرو گے؟ استغفر اللہ یوں اگر کرو تو پھر وہ جو راوی روایت کرتے ہوئے اوپر لے کے جا رہے صحابہ کرام تک کہ صحابی نے یہ کہا کہ انہوں نے یہ کیا استغفر اللہ معاذ اللہ، تو کہاں تک بات جائے گی؟ یعنی آپ بے لگام ہیں یہ شخص سے. کہاں ہیں ہمارے ادارے، کس جگہ ہیں؟ مطلب اس کو کھلی چھوٹ ہے کہ یہ کسی کے بزرگوں کو کتا کہے. میں پوچھنا چاہتا ہوں اپنے اداروں سے، ہمارے جو افواج پاکستان کے لوگ ہیں، کہ ایک جرنل کے لیے یہ لفظ کوئی بولے اس کے خلاف آپ کیا کریں گے؟ تو امام اعظم ابو حنیفہ کو یہ بندہ کتا بولا، بارہا اس کو متوجہ کیا کہ اس نے توبہ کی، معافی مانگی. اس نے صحابہ کرام علیہ رضوان کو جانور کہا، گھوڑا قرار دیا. اس نے خود حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس بندے نے رافضی اور ناسبی قرار دیا اور کہا کہ یہ رافضیوں اور ناسبیوں کا باپ ہے تمہارا ماموں. یہ کیا ہے؟ چلیں مفتی اس کو آپ سبقت لسانی کہیں گے کہ ٹکا ٹکا کے بازو لہرا کے کہتے ہیں، اور اس کے بعد تحریراً تقریراً اس کو 12 میری کئی پوڈ کاسٹوں میں موجود ہے. میں نے کہا اس یہ وغیرہ یہ کہتا نا جی بھائی یہ میں میرے سے غلطی سے منہ سے نکل گیا، میں معافی مانگتا ہوں. پھر اس کے حوالے سے ہم اس کو کہتے تو پھر تو یہ کہتا جی کہ یہ اپنی باتوں پہ یہ رجوع کر لیتے ہیں اور میری بات یہی تو یہ، اور یہ مکس اپ کرتا ہے. ایک ہے 295 اے یا 298 بی یا 298 کے دفعات، اس کے حوالے سے اس نے یہ بھی جھوٹ بولا ہے جی کہ سینکڑوں لوگ جناب موجود ہیں اڈیالہ جیل کے اندر کہ جو ان کو کسی نے ریلیف نہیں دی ہے. اور یار اس پچھلے مہینے کے اندر اس پنڈی اور کوٹا اور راؤنڈ اباؤٹ 4 ایسے مقدمے ہیں کہ جن لوگوں نے حضرت صحابہ کرام علیہ رضوان کے حوالے سے ان کی زبان سے الفاظ نکلیں تو انہوں نے بعد میں معافی مانگ لی، معذرت کر لی، تو ان کو علماء نے کہا چلو ٹھیک ہے یار آئندہ نہیں کرنا، تو ان کو مقدمہ ختم کر دیا، معاملات ان کے ختم ہو گئے. کسی نے کہا یار میں کہنا کچھ چاہ رہا تھا، یا کسی نے کہا جی یہ پوسٹ میرے ایک بندے نے ایکسکیوز کیا جی میرے علم میں نہیں تھی، جلدی میں کچھ اور اوپر تصویر لگی تھی میں نے کرنا چاہ رہا تھا، میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں، میں اللہ توبہ، میں تو صحابہ کو کبھی کہہ بھی نہیں سکتا. اس کو ریلیف کر دے دیا، اس کو ریلیز کر دیا. ٹھیک ہے مفتی صاحب، آپ نے ابھی دوران گفتگو بات کی، اگر ہم اسی کو لیتے ہیں کہ اگر گستاخی کی اور گستاخانہ جملہ کہا اور اس پہ ڈٹ گئے تو اس پہ ایف آئی آر ہو سکتی ہے، اس کو گرفتار کیا جائے گا. تو آپ کے ڈاکٹر جلالی صاحب پر بھی تو گستاخی کے فتوے ہیں، ان کے اوپر ایف آئی آر ہوئی ہے نا، لیکن ایک پاکستان کا قانون ہے کہ ایک معاملے پر ایک ہی ایف آئی آر بنتی ہے. اس ایف آئی آر کو لے کے چلے نا پھر آپ وہ وہاں پہ آپ سرکاری گواہ کیوں نہیں نامزد ہوئے سر؟ دیکھیں بنیادی طور پر یہ ایک ایف آئی آر کٹوانے والے کی صوابدید ہوتی ہے کہ وہ اپنا گواہ کس کو، میں جا کر خود پیش ہو سکتا ہوں، کیسی بات آپ نے کی ہے. تو وہاں آلریڈی جو جن لوگوں نے کٹوائی وہ ہمارے مسلک سے ان کا تعلق نہیں تھا، انہوں نے اپنے طور پر اس کو اپنے نظریاتی طور پر جو اس کو سمجھا انہوں نے اس کو ہینڈل کیا. تو اس حوالے سے ہم ظاہر ہے ان کے ساتھ کھڑے. آپ کا مسلک یہاں پہ صف اول میں نظر کیوں نہیں آیا؟ آپ لوگ نظر کیوں نہیں آئے؟ حضور کی صاحبزادی کی گستاخی گویا رسالت. دیکھیں اس حوالے سے سب سے پہلے آواز ہم لوگوں نے اٹھائی ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں نا کہ ایک دفعہ ایک چیز ہو گیا، مثلا میرے حوالے سے سبقت لسانی کو لے کر کچھ لوگوں نے میرے خلاف ایف آئی آر جس کے حوالے سے مرزا صاحب بڑے حوالے کر رہے ہیں کہ ہم اس کو ری اوپن کریں گے، تو کریں نا صاحب، کیوں دیر کر رہے ہیں؟ ویسے ان کے 295 ہے نہیں ہے، میرے اوپر 298 لگا ہوا ہے، تو بسم اللہ کریں، وہ اپنے وکلاء کو کہیں کہ اس کو ری اوپن کریں. تو ابھی تو جناب ابھی تو مقدمہ باقی ہے، ابھی تو گواہیاں ہوں گی، ٹرائل ہوگا، اور ابھی تو جناب یہ جو چیزیں میں نے بےادبی اور گستاخی کی مرزا صاحب کی بتائی ہیں، تو پھر ایسے تو نہیں ہوگا نا جی کہ ایک طرف سے اوپن ہو تو دوسری طرف سے خاموشی ہو. اور یہاں یہ کوئی وہ محلے کی مسجد کے لولو امام نہیں ہے، یہ مفتی حنیف قریشی ہے. آؤ بسم اللہ. آپ کے پرانے کیس ری اوپن کیے جا رہے ہیں، کچھ خوف نہیں آ رہا آپ کو؟ بھائی خوف اللہ اور اس کے رسول کے حوالے سے میں آپ کو سچ بتاتا ہوں، انسان کو اپنے نفس جو ہوتا ہے نا وہ شرمندہ کرتا ہے. تو جب میرے سے میں نے کوئی بے ادبی نہیں کی، میرے سے سبقت لسانی میں ایک لفظ نکلا، میں نے آپ کو بولا وہ تو آپ کلمہ پڑھتے ہوئے بھی آپ سے لفظ آگے پیچھے ہو سکتے ہیں، وہ تو کوئی بھی لفظ آگے پیچھے ہو سکتا ہے. میں ایک نام لے رہا ہوں اور میری پوری گفتگو آپ سنیں نا کہ میں یزیدیوں کا رگڑا لگا رہا ہوں، میں کہہ رہا ہوں قاتلان امام حسین پہ لعنت ہو، یزید پہ لعنت ہو، عمر بن سعد پہ لعنت ہو. میرے منہ سے عمر بن سعد کی جگہ لاس نکل گیا، اور یہ عقل بھی کہہ رہی ہے کہ یہاں پر اب وہ کہہ رہے جی عمر اور عمر. ہمارے عرف میں علماء بھی اور عام طور پر لوگ بھی اس کو عمر بن سعد، یعنی یہ غلط العوام یہ لفظ ہوا ہے، عمر بن سعد بہت کم ہی لوگ اس کو پڑھتے ہیں. تو عمر بن سعد، عمر بن العاص، اتنے سے فرق کی وجہ سے، اور پھر اس میں کوئی وہ بھی نہیں ہوا ہے. جیسے ہی مجھے بتایا گیا میں نے اس کو فوراً جناب والا رجوع کیا، اور فوراً میں نے اگلا جمعہ پڑھایا ان کی شان میں. تو اس نے کیا جو بزرگوں کے خلاف، صحابہ کرام کے خلاف جو بکواس کی ہیں، اس کے بعد اس نے رجوع کیے، اس نے اپنی شرمندگی کا اظہار کیا. میں نے تو روزہ رسول پہ جا کر کہا اللہ مجھے معاف کر دے. اس نے کیا کیا ہے؟
سر جس انجینئر محمد علی مرزا کو آپ گستاخ ڈکلیئر کر رہے ہیں ان کی ایک بہت بڑی فالوئنگ لسٹ ہے. ہم نے ابھی حال ہی میں دیکھا کہ جب وہ جیل سے رہا ہو کر واپس آئے تو ان کے استقبال کے لیے لاہور جہلم ایک بہت بڑی تعداد ان کی اکیڈمی بھی پہنچی. تو آپ کو نہیں لگتا کہ کچھ نرم گوشی رکھنی چاہیے؟ ویسے میں تھوڑا سا چلیں ذرا ذرافت طبع کے لیے عرض کر دوں, کتنے ایک بندے تھے وہ ان کی جہلم اکیڈمی کی بڑی بڑی لائنیں لگ گئیں, انہوں نے پورا جناب کہا میں پورے پاکستان کے یوٹیوبروں کو, تمام لوگوں کو, تمام جناب لوگوں کو میں دعوت دیتا ہوں کہ میری اکیڈمی میں آ جائیں. آپ وہ لوگ تو ویسے گئے ہوئے ہیں, میں تو اندر نہیں گیا, باہر سے گیا دیکھا تھا. اندر ان کا وہ جو حال ہے کتنے ایک بڑا ہے, آپ کے حال سے بڑا ہی ہے, تھوڑا بڑا ہے. چلیں تقریباً 50/20 یا 50/15 کا ہوگا. چلیں یار سننے والے وہ 50/20 یا چلیں 60/20 کا حال ہو, اس میں دکھا دیں کہ کتنے بندے بیٹھتے ہیں. تو اگر وہ 200 بندہ یا 250 بندہ وہ لائن لگے تو ظاہر ہے وہ تو کافی سارے گز پیچھے تک بات ہوگی. معذرت کے ساتھ آپ ہمارا جو درس ہوتا ہے نا ہفتہ وار, تو اس سے 3 گنا زیادہ بندے تو ویسے میرے سوال و جواب میں بیٹھے ہوتے ہیں. جمعے کا اجتماع تو چھوڑے, باقی جو ہمارے ہزاروں کے حساب سے جو روز ہم تقریر کرتے ہیں, مرزا صاحب کو تو سوائے اس اکیڈمی سے باہر کوئی بات ہی نہیں کر سکتے وہ. تو اگلی بات میں تھوڑی سی یہاں نا اپنے سننے والوں کی یہ بھی تھوڑا ذہن, مرزا صاحب کا ایک کلیم یہ ہے جی کہ یہ جو لوگ ہیں یہ میری ذات کی وجہ سے, میرے فوٹو کی وجہ سے یہ فیم اٹھاتے ہیں, ورنہ تو ان مولویوں کو جناب اللہ سنتا ہی کوئی نہیں. پہلی بات یہ ہے کہ کیا یوٹیوب کے اوپر یا سوشل میڈیا کے اوپر کوئی کسی کو زیادہ تعداد میں سنے تو اس کے حق ہونے کی دلیل ہے؟ اگر یہ ہے تو پھر وہ جو درور راٹھی ملد ہے جس کو حافظ اللہ کی دعائیں دیتا رہے مرزا, تو اس کی تو ہر ویڈیو میرے خیال میں ملینز میں جاتی ہے, ہر ویڈیو کوئی 20 30 50 100 ملین تک اس کی ویڈیوز گئی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے, اتنا بڑا اس کا سننے والا تو کیا وہ اس کے الہاد کے فتنے کو ہم درست مان لیں؟ بھائی چرب زبان ہونا, بات کو ڈیلیور کرنا یہ ایک الگ بات ہے, حق پہ ہونا یہ الگ بات ہے. اور پھر چلیں یہیں سے وہ تو کہہ رہے ہیں جی کہ میری جو ہے نا لوگ میرے فوٹو کی وجہ سے ان کے جناب چیزیں آتی ہیں. تو میں سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ مرزا صاحب کی جو ویڈیوز اگر وہ 2-4 لاکھ بندہ دیکھتا ہے تو کیا وہ ان کے مسائل کے اوپر مشتمل گفتگو ان کی سنی جاتی ہے, یا وہ جو علماء مسالک یا وہ میرے خلاف یا کبھی کسی کے خلاف کیا وہ فوٹو نہیں لگاتے ہیں, یا کیا وہ کیپشن جو دیتے ہیں کیا بولتے ہیں تھمبنیل کے اوپر وہ, تو کیا اس میں کسی کا ہیٹنگ والی بات نہیں ہوتی ہے؟ چلیں اسی کو آپ معیار بنا لیں. تو مرزا صاحب کے بقول کے ان کے 3 ملین فالوور ہیں. ٹھیک ہے, تو مرزا صاحب جو عام مانا ہفتہ وار کلاس لیتے ہیں جو مسائل وغیرہ کی, میں پورے لوگوں سے کہوں گا ذرا ان کے یوٹیوب چینل پہ جا کے وزٹ کریں جو صرف کلاس سوال و جواب کے حوالے سے ہو رہی ہے. تو 30 لاکھ لوگوں میں سے 3 ملین لوگوں میں سے 20,000 30,000 50,000 لاکھ, تو یہ کون سا ریشو بنتا ہے؟ ٹھیک ہے, اس کے برعکس الحمدللہ یہ پہلے بات میں نے آپ کو کہا تھی یہ معیار نہیں ہے. لیکن اگر دوسری طرف آپ دیکھیں تو جس طرح مرزا صاحب کی اگر ویڈیوز ہمارے فوٹو کی وجہ سے ان کی جا رہی ہیں, تو کیا ہمارے بہت سارے پوڈ کاسٹ ایسے ہیں کہ جو ملینز میں گئے ہوئے ہیں, یوٹیوب پہ بھی گئے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, اور پھر وہ مسائل کے جو اختلافی ہم لوگ کرتے ہیں تو ہمارے کئی چینل ڈیلیٹ ہوئے ہیں, ملین تک تھے, پھر 7 لاکھ والے تھے وہ ڈیلیٹ ہوئے, چھوٹے ابھی 2-2.5 لاکھ بندہ ہے میرے چینل کے اوپر. تو اس کے باوجود کئی دفعہ ہزاروں میں لاکھوں میں چیز وہ ویڈیو چلی جاتی ہے. تو یہ معیار کوئی نہیں ہے, لیکن اس کو یہ اگر ہم معیار بنائیں تو پھر جو باقی جو سوشل میڈیا کے ویب سائٹ مطلب فیس بک ہے, فیس بک پہ مرزا صاحب کے کتنے ایک جناب وہ چیزیں اگر وہ دیکھا جائے تو بے شمار ایسے علماء ہیں بھائی ہماری کئی ویڈیوز آپ دیکھتے ہیں فیس بک پہ ملینز میں جاتی ہیں. تو یہ پہلی بات یہ کوئی معیار نہیں ہے. یہ ایک لوگوں کو یہ جو ہوتے ہیں نا یہ جو وہ جو ببل بچے وغیرہ ان کو کرنے کے لیے کہ جی مرزا صاحب کے جی 3 ملین فالوور ہیں تو ان کو جی بھائی آؤ نا تم جو دین کے مسائل تم روزانہ بیان کرتے ہو تمہیں کتنے لوگ سنتے ہیں؟ اس کا مطلب ہے یہ تم کھچے مارتے ہو اور اسی لیے تم مارتے ہو کہ تمہاری اس کے بغیر دکان ہی نہیں چلتی ہے. کبھی تم بزرگوں کو گالیاں دیتے ہو, کبھی صحابہ کرام کے خلاف, کبھی توحید کی آڑ میں تم نبیوں کی بیعت بھی کرتے ہو.